بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ پاک کو آسان دینے والے 3 کام۔ حدیث شریف میں ہے کہ چند باتیں ایسی ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کو بہت ہنسی آتی ہے، جیسے ہنسی اس کی شان کے مطابق ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ 3 موقعوں پر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ اس سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں، شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا۔ یقیناً دغاباز گنہگار اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا، اور اللہ تعالیٰ فسادیوں سے محبت نہیں کرتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وہ غرور کرنے والوں کو بھی پسند نہیں فرماتا۔ کوئی خیانت کرنے والا اور ناشکر اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ اترانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف۔ حدیث میں ہے کہ 3 موقعوں پر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ پہلا موقع، ایک میدان حج میں جب ننگے سر ننگے پاؤں گرد پڑا ہو، بال بکھرے ہوئے ہوں، ناخن بڑے ہوئے ہوں، نہ خوشبو اور نہ زینت، اور لبیک لبیک کہتے ہوئے بندے پھر رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو اس موقع پر ہنسی آتی ہے کہ کیا چیز ان کے گھروں سے نکال کر لائی ہے، بیوی بچے وطن چھوڑا، آخر یہ کیوں فقیروں کی طرح بے وطن ہوئے ہیں، میری محبت میں ہی تو پھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں اور ملائکہ سے کہتے ہیں کہ تمہیں گواہ کرتا ہوں میں نے ان سب کی مغفرت کی ہے۔ یہ میری محبت میں گھر بار بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ میں کریم ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ گھر بار چھوڑیں اور میں توجہ نہ کروں۔ میں ان سب کی مغفرت کی ہے، تو خوش ہو کر مغفرت فرماتے ہیں۔ اس خوشی کو ہنسی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، دوسرا موقع، جب مکبر تکبیر کہے اور لوگ دوڑ دوڑ کر آ رہے ہیں کہ صف اولیٰ میں جگہ ملے، ہر ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے جگہ ملے، گویا ایک قسم کا جھگڑا ہے اور آگے کی پیچھے کی دوڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ جو اپنا گھر چھوڑ کر میرے گھر آئے ہیں ان میں سے ایک آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، یہاں کوئی مٹھائی نہیں اور نہ ہی روٹی مل رہی ہے، یہ آخر کیوں دوڑ رہے ہیں؟ یہ میری محبت میں دوڑ رہے ہیں، یہ ہمارا دلبار جان کر آئے ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ اپنے پروردگار کی جتنا بھی قریب ہو جائیں اتنا ہی ہمارے درجات بلند ہوں گے۔ اس سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ سامعین ناظرین، یہ تیسرا موقع آپ کو بتاتے چلیں۔ تیسرا موقع فرمایا گیا کہ خاوند اور بیوی پڑے ہوئے سو رہے ہیں، اچانک خاوند کی آنکھ کھلی اور جی چاہا کہ تہجد پڑھوں۔ اس نے بیوی کے منہ کے اوپر چھینٹا مارا اور ہڑبڑا کر اٹھی۔ اس نے کہا کیا مصیبت آئی ہے؟ خاوند نے کہا 2 رکعت نفل پڑھ لے، تہجد کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت ہنسی آتی ہے کہ اس کی محبوبہ ہے، اس کے پاس لیٹی ہے، آرام سے بیٹھی نیند سو رہی تھی، ایک دم گھبرا کے اٹھی کہ بارش تو نہیں آ گئی؟ خاوند نے کہا بارش تو نہیں مگر 2 رکعت پڑھ لے۔ تو یہ آگے سے کہتی ہے کہ میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے کی توفیق ہو گئی ہے۔ اس نے بھی 2 رکعت کھڑے ہو کر نفل پڑھ لی ہے۔ یا بیوی نے خاوند کے منہ پر چھینٹا مار دیا اور ہڑبڑا کر اٹھا، تو یہ موقع بھی اللہ تعالیٰ کی ہنسی کا ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ تینوں چیزیں درجات کی بلندی
ہونے کا باعث ہے اور اللہ تعالیٰ انتہائی رضا کا وقت ہے، اس واسطے اس کو انسی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو یہ جو فرمایا گیا کہ رات تنہائی گزر جاتے ہیں تو کبھی سجدہ رکوع میں اور کبھی تلاوت میں، اس پر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، کسی کو یوں نہیں کہہ سکتے کہ دکھوں میں بڑا عابد زاہد ہوں، کسی کو دکھلایا نہیں کہ انہیں اٹھایا، یہ صرف مجھے دکھلانے اور میری رضا کے لیے اٹھے ہیں۔ میں کریم ہوں، بخشتا ہوں اور مغفرت کرتا ہوں۔ دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی؟ ویڈیو پسند ہے تو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ تب تک ہمیں نئی ویڈیو کی اجازت دی۔ اللہ حافظ۔